अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में बड़ी शॉकिंग किस्म की खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खासतौर पर गज़ा में जो फ्यूचर का गज़ा होगा उसकी हुकूमत कौन संभालेगा, गज़ा के ऊपर कौन हुकूमत करेगा, क्या हमास वहाँ पर फ्यूचर की जो गवर्नमेंट होगी उसमें उसका कोई किरदार होगा, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का कोई किरदार होगा या टेक्नोक्रेट्स कुछ होंगे, कौन होगा आखिरकार जो कि गज़ा की पोस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको रूल करेगा। तो इस हवाले से अभी बड़ी शॉकिंग किस्म की खबरें आई हैं। ख़ासतौर पर जो अरब और इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत की मुलाकात हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में, उसके बाद से ये बातें अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि गज़ा के ऊपर जो फ्यूचर गज़ा है उसके हवाले से जो प्लान वहाँ पर तरतीब दिए गए हैं उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स सामने आ गए हैं, जहाँ जो मगरबी ममालिक ने उसके हवाले से या अमेरिका समेत नेटो और दीगर ममालिक है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने इसके लिए क्या प्लान तरतीब दे दिया है। तो प्लान कुछ इस तरह का सामने आ रहा है कि जो बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है टोनी ब्लेयर, ये कहा जा रहा है कि टोनी ब्लेयर का नाम आ रहा है इस फ्यूचर गवर्नमेंट के सरबराह के तौर पर, यानी गज़ा के सरबराह, फ़लस्तीन के जो सरबराह होंगे वो टोनी ब्लेयर होंगे, जो कि 5 साल तक वहाँ पर हुकूमत करेंगे, उसकी अपनी गवर्नमेंट होगी। और इसमें यह कहा गया है कि हमास का इस गवर्नमेंट में कोई किरदार नहीं होगा, फ़लस्तीनियन नाम नहाद जो अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, उसका कोई किरदार नहीं होगा। तो इसमें फिर किसका किरदार होगा? किरदार होगा यूरोपीय जो टेक्नोक्रेट्स होंगे या यूरोपीय ममालिक के लोग होंगे उनका किरदार होगा। और फिर जो उसकी जो फोर्सेस होंगी वो कौन होंगी? तो फोर्सेस में भी जो इंटरनेशनल फोर्सेस होंगे, ख़ासतौर पर नेटो की जो फोर्सेस है उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो जो गज़ा के का कमांड जो है वो संभालेंगे। 5 साल तक ये कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट होगी वो गज़ा की तामीर नौ के हवाले से तमाम तर मामलात को देखेगी, गवर्नेंस के हवाले से मामलात को देखेगी, और उसके बाद जब मामलात ठीक हो जाएंगे तो फिर वो ये कहा जा रहा है कि ये जो फ़लस्तीन के जो नुमाइंदे होंगे उनके हवाले किया जाएगा इस गवर्नमेंट को। लेकिन 5 साल तक ये गवर्नमेंट जो होगी वो टोनी ब्लेयर के हाथ में होगी। हमास का कोई किरदार नहीं होगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो नाम नहाद लोग हैं उनका कोई किरदार नहीं होगा। नेतन्याहू ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए क्लियर कर दिया है कि जो फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट है उसका कोई किरदार नहीं है फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना। उन्होंने कहा कि खुदकशी के मुतरादिफ होगा, हम ये जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें गज़ा में अपना मिशन कंप्लीट करना चाहिए, यरगमालियों की रिहाई तक जंग नहीं रुकेगी, जंग हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई के साथ ख़त्म हो जाएगी। ये बयान दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने जनरल असम्बली के इजलास से, और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो रियासत होगी फ़लस्तीन की, इस तरह की कोई रियासत दुनिया में मौजूद नहीं होगी, इस रियासत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जनरल असम्बली में जो इसका खिताब था बेंजामिन नेतन्याहू का, इस खिताब के हवाले से गज़ा के अंदर कुछ खास इंतजाम किए गए थे। ये नेतन्याहू के अहकामात थे अपनी इजराइल की जो फोर्सेस है उनको कि गज़ा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लाउड स्पीकर्स लगाए जाएं ताकि गज़ा के अवाम को मेरी ये जो तकरीर है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उसको फोर्सफुली उनको सुनाया जाए। जनरल असम्बली के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो ही ये जो शख्स वहाँ पर पहुँचे थे जिसने गज़ा में कत्ल आम किया है, तो तमाम जो इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले जो लोग थे वो जनरल असम्बली का सेशन जो है वो छोड़कर बाहर निकल गए थे, वॉकआउट किया था, जिसमें मुस्लिम ममालिक के तमाम जो हुक्मरान थे, तमाम वफूद थे वो निकल चुके थे, अरब ममालिक के वफूद वहाँ से निकल चुके थे, और गैर मुस्लिम ममालिक के भी जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जो इंसानियत से का एहतराम करते हैं, वो भी वहाँ से निकल गए थे, और सिर्फ कुर्सियाँ वहाँ पर रह गई थी। अमेरिका, इजराइल और कुछ जो रियासतें थी उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, बाकी सब वहाँ पर खाली हो गया था। तो अब उसने नेतन्याहू को ये पहले से ही पता था कि मैं दुनिया में तनहा हो गया हूँ, लिहाजा उन्होंने ये फैसला कर लिया कि गज़ा के अंदर जो मलियामेट की हुई जो इमारतें हैं, गज़ा के अंदर जो तबाह हाल इमारतें हैं, जो मलबा पड़ा हुआ है, ज़रा उनको ही सुनाया जाए अपने खिताब को। तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पर स्पीकर नस्ब कर दिया और उनको वहाँ पर खिताब सुनाए जाने के, पत्थरों को गिरी हुई इमारतों को खिताब सुनाने का वहाँ पर एहतमाम किया गया। लेकिन
اس خطاب کو وہاں پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سنائے جانے کے اوپر اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ وہاں پر فورسز کے حکام، پولیس کے حکام، جو گورنمنٹ کے اداروں کے حکام، پھر عام جو پبلک ہے، سماجی جو سطح پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جو یرغمال بنائے گئے جو فوجی ہیں غزہ میں، ان کے جو ماہی تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا پاگل پن ہے، یہ نیتن یاہو جو ہے ہمارے بچوں کو ایک فلم کے بیک گراؤنڈ ایکٹر کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو قیدی ہیں وہاں پر حماس کی قید میں ان کو ڈھال بنا کر یہ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اس کو پاگل پن قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے آپ کے سیاسی شو کا سٹیج نہیں ہے، آپ کب تک ہمارے بیٹوں کو اپنی ذاتی مہم کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ وہ جو فوجی ہیں یرغمال بنائے گئے ان کے ماؤں کا کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کولمبیا کے صدر ہیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے۔ کولمبیا کے صدر نے، جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس میں خطاب کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں ایک احتجاجی مظاہرے کے اندر شرکت کی، اور انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب میں باقاعدہ طور پر اس نے اسرائیل کے اور امریکی جو فوجی ہیں ان کو خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو حکمران ہے وہ آپ لوگوں کو انسانیت کے قتل عام کے اوپر آپ کو دھکیل رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کا بالکل ان کی نافرمانی کریں، ان حکام کی، اپنے فوجی جو سربراہ ہیں ان کی نافرمانی کریں، اور جو آپ کو ظلم کی طرف دھکیلتا ہے آپ ان کے خلاف بندوق تانے ان کے سینے پر۔ تو یہ جو تقریر کی ہے، اس کے بعد سے امریکہ میں اس کے خلاف جو امریکی حکام ہیں انہوں نے انتہائی اقدام کرتے ہوئے یہ جو کولمبین صدر ہیں ان کا ویزا انہوں نے منسوخ کر دیا ہے امریکہ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میں، چونکہ وہ خود جو ہیں وہ گیسٹر جو میں خود ایک سابق فوجی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں خود اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے فورسز بھیجیں اور ہم اس اسرائیل کے خلاف وہاں پر جنگ کریں، اس کو فورسفلی لبریٹ کریں۔ یہیں اس سے ملتے جلتے جو کچھ باتیں وہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو، ہمیں فورسفلی اسرائیل سے اس کو، فلسطین کو ہمیں آزاد کرانا پڑے گا۔ تو اگر مسلم ورلڈ کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی اسی طریقے سے متحد ہو کر اگر اس کولمبین کے جو صدر ہے اس جیسا جذبہ بھی درمیان میں لے کے آئے ہیں، تو فلسطین کو آزاد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ دوسری طرف یمن میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یمن میں ایک کنسائنمنٹ گئی تھی ایران کے بندر عباس سے یمن کی طرف، ایل پی جی لے کر ایک سمندری جہاز روانہ ہو گیا تھا، آل ٹینکر روانہ ہو گیا تھا، جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یمنی پانیوں کے اوپر، جس میں کپتان سمیت 24 پاکستانی بھی اس میں سوار ہے۔ گو کہ پاکستانی جو عملہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن اس وقت جہاز جو ہے وہ حوثی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ حوثی فورسز نے جہاز کے عملے کو کہا ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھے رہیں، جہاز کو چھوڑے نہ، جبکہ جہاز کے عملے کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جبوتی جانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن چونکہ یہ جہاز جو ہے وہ بندر عباس سے، ایران سے یمن کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کو کس نے نشانہ بنایا گیا اس کے حوالے سے ابھی دیکھا جا رہا ہے، یمن کے جو حوثی فورسز ہے اس کی تحقیقات اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں جو ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر جو ایک سنیپ بیک میکنزم کے حوالے سے جو مسئلے چل رہے ہیں، جو کہ یورپین ٹرائیکا نے اس کو فعال کر دیا ہے، اب ایک آخری موو کے طور پر، ایک آخری ایک حجت کے طور پر ایک قرارداد لائی گئی تھی روس اور چین کی جانب سے، جس میں یہ جو سنیپ بیک میکنزم کے تحت جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر ان کو 6 مہینے تک مؤخر کرنے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن اس قرارداد کے حق میں صرف 4 ووٹ آئے ہیں، جس میں رشیا، چائنا، پاکستان اور الجیریا، انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، جبکہ 9 ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے انہوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دی، صومالیہ بھی اس میں شامل ہے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے تو اس کو ویٹو بھی کر دیا ہے، جبکہ 2 ممالک جو ہیں وہ کوریا اور ایک اور ملک جو ہیں وہ انہوں نے ابسٹین کیا ہے، انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا ہے، کہ مطلب اس قرارداد میں کی ووٹنگ سے بھی وہ باہر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایران نے اس کو ایک بار پھر ایک غیر ضروری اور اشتعال انگیز کارروائی قرار دے دیا، اور ساتھ ساتھ
ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے انطونیو گوتریس سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سلامتی کونسل کا یہ جو کردار ہے وہ انتہائی منافقانہ ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو غزہ کے اندر اتنے عرصے سے نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر تو سلامتی کونسل نے آج تک ایک بات بھی نہیں کی ہے، لیکن ایران کی اس کو بڑی یاد آتی ہے. ایران کے خلاف یہ اپنے یہ جو منافقانہ جو اقدامات ہیں اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ جو 3 ممالک کی جانب سے سنیپ بیک میکنزم کے تحت یہ جو دنیا کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو انہوں نے گوتریس سے کہا کہ آپ اس کو کردار ادا کریں اور اس کو فیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. دوسری طرف ایران نے یہ جو تینوں ممالک ہیں برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان سے اپنے جو سفیر ہیں ان کو فوری طور پر ریئیکشن کے طور پر فوری طور پر تہران واپس بلا لیا ہے. اب ان سے وہاں پر مشاورت کی جائے گی کہ آگے اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہونا ہے، کیا کرنا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قرارداد ہیں وہ سلامتی کونسل کی ناکامی کا ثبوت ہے. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ سنیپ بیک میکنزم فعال کر کے ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا. جس طرح حملے جو ہے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکے، اسی طرح یہ جو سنیپ بیک میکنزم ہے یہ بھی ایران کے عزائم کو نہیں روک سکے گا. ایران کے وزیر انٹیلیجنس ہے اسماعیل خطیب، انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری پروگرام میں ہونے والی پیش رفت اب کوئی تعطل نہیں آئے گا اس پیش رفت میں، اور دشمنوں کی جانب سے ایران کو جھکانے کی کوششیں ناکام ہوں گی. یہ کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ مسعود پزشکیان نے مزید بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بداعتمادی ہے اس کی ایک دیوار ہے، ایک بہت لمبی دیوار ہے، ایک اونچی دیوار ہے قائم ہو گئی ہے. انتہائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھ میں کہ ہم انتہائی افزودہ یورینیم ہے اس سے متعلق شفاف طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس میں اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کی جانب سے ایک بڑا حوصلہ افزا بیان سامنے آیا ہے. پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر یہ جو پاکستان ہے وہ بھی جس طرح ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے اس کو روکنے میں کردار ادا کیا تھا، اسی طرح ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں بھی ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک فی الحال امریکہ کی جانب سے اس طرح کی کوئی تجویز یا اس طرح کی کوئی اپیل نہیں کی گئی ہے، درخواست نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر یہ درخواست دی جاتی ہے تو پاکستان کے تمام تر مفادات کو دیکھتے ہوئے اس میں کردار ادا کرنے کا سوچا جا سکتا ہے. اگر ہم لبنان کا رخ کریں تو لبنان میں جو حزب اللہ کے سربراہ تھے شہید، ان کی پہلی برسی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. وہاں پر جو نواب سلام اور جوزف اون کی گورنمنٹ ہے اس نے بڑے کوششیں کی ہیں کہ اس برسی کی تقریبات کو روکا جا سکے، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ کے جوانوں نے بھرپور طریقے سے اپنی تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں. بیروت کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر ارینجمنٹس کی جا رہی ہیں، جبکہ جو نواب سلام کی گورنمنٹ ہے نواب سلام نے وزیر اعظم نے یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہے جو کہ اس برسی کے تقریبات کر رہی ہے ان کو گرفتار کیا جائے. ان کے گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں، لیکن حزب اللہ نے کہا کہ اس طرح کے کوئی اقدامات قبول نہیں ہوں گے. اس وقت بیروت سمیت لبنان بھر میں حزب اللہ کے نوجوانوں کا قبضہ ہے اور وہ بھرپور طریقے سے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی برسی کی تقریبات منا رہے ہیں. ایران کے جو قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں علی لاریجانی ڈاکٹر، وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو قربانی ہے وہ اس نے اس مقاومت کو ایک نئی جہت دے دی ہے، ایک نئی زندگی دے دی ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں مقاومت جو ہے وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بڑے اہم قسم کی خوشخبریاں جو ہے وہ مسلم امت کو ملیں گی. دوسری طرف رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے میں ایک مختصراً، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا، میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے یورپ اور رشیا کے درمیان ایک تصادم کی سی صورتحال پیدا ہو گئی. پولینڈ کے اندر جس طریقے سے رشیا کے جو ڈرونز گئے تھے اس کے بعد سے یہ کشیدگی بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور ابھی پھر اسٹونیا میں جس طریقے سے ان کے ایئر سپیس کی جو خلاف ورزی ہو گئی تھی رشیا کی جانب سے الزام عائد کیا گیا، گو کہ رشیا نے اس کی تردید کی ہے کہ ہمارے جہازوں نے، ہمارے ڈرونز نے اسٹونیا کی کوئی ایئر سپیس کی خلاف ورزی نہیں کی. لیکن نیٹو نے کلیئر کر دیا ہے، باور کرا دیا ہے اور خبردار کیا ہے رشیا کو کہ اب اگر
यूरोप के किसी मुल्क के एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी होगी तो हम रशिया के जो जहाज़ है उनको मार गिराएंगे। अगर रशिया की जानिब से इस तरह की अब आगे कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है और रशिया के कोई जहाज़ गिराया जाता है तो फिर इन नेटो और रशिया के दरमियान बराह रास्त तसादुम हो सकता है, जिसके भयानक नताइज पूरी दुनिया के ऊपर हो सकते हैं। इस वक्त रशिया की एक फ्रीगेट जो है वो यूरोपियन यूनियन के करीबी इलाकों में जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहाँ पर मौजूद है, और वो रशिया ने इसलिए वहाँ पर नस्ब किए हैं, तैनात कर दिया है, क्योंकि रशिया के कुछ ऑयल टैंकर्स को यूरोपीय ममालिक की जानिब से अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से रशिया ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर को वहाँ पर पहुँचा दिया है, अपने डिस्ट्रॉयर को वहाँ पर पहुँचा दिया है। अब अगर ये कोई डेवलपमेंट होती है, इस तरह कोई हमला होता है, छोटा सा भी कोई चिंगारी जलती है, तो फिर बहुत बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हमारी नजरें हैं, जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।